اعلان جنگ کے فیصلہ نبوی کا سبب۔ مسلمانوں کے موقف میں جنگ کرنے کی جانب جو اچانک فیصلہ کن تبدیلی پیدا ہوئی، اس کا سبب یہ تھا کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو مکہ بھجوایا تھا تاکہ وہ قریش تک یہ بات پہنچا دیں کہ مسلمان جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، نیز وہ انہیں جنگ سے علیحدگی اختیار کرنے پر رضامند کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسلمانوں کو اپنے مناسک ادا کرنے اور قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام تک پہنچانے کا موقع ملے۔ ابھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ ہی میں موجود تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ میں اطلاع ملی کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصالحانہ مقاصد کو سمجھنے اور فریقین کے درمیان صلح قائم کرنے کی بجائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 صحابہ پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے، جو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، سلمہ بن اکو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے آواز دے کر کہا، لوگو بیعت کرو، بیعت کرو۔ روح القدس کا نزول ہوا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قول الہی اسی بارے میں نازل ہوا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیعت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 1400 آدمی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور وہ درخت ببول کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ الجد بن قیس انصاری کے سوا ہم سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ وہ اپنے اونٹ کے پیٹ تلے چھپ گیا تھا۔ واقدی کا بیعت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے اور وہ رات کو ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی حفاظت کرتے ہوئے رات گزارتا اور صبح تک فوج کے ساتھ چکر لگاتا رہتا۔ ایک شب محمد بن مسلمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر رات کو حفاظت پر مامور تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ میں 3 روز قیام کر کے قریش کو دعوت دیتے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کے کچھ آدمی اپنے اہل سے ملاقات کے لیے مکہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ پھر قریش نے سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مازن بن نجار کی فروگاہوں میں امامت کے لیے تشریف لائے اور سب کے سب حدیبیہ کی ایک طرف فروکش ہو گئے۔ ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ ایلچی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان آتے جاتے رہے۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر کے پاس سے گزرے۔ وہ بیان کرتی ہیں، مجھے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کے قتل کی خبر ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں میں بیٹھ گئے، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں آئے، یہاں تک کہ لوگ ختم ہو گئے، ہمارا سب سامان پامال ہو گیا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بیعت لی۔ ام عمارہ بیان کرتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں مسلمانوں کو ہتھیار بند دیکھ رہی ہوں اور ہتھیار ہمارے پاس تھوڑے ہی تھے۔ ہم صرف عمرے کے لیے آئے تھے۔
میں نے اپنے خامند غزیہ بن عمر کی طرف دیکھا، وہ تلوار لگائے ہوئے تھا۔ میں اٹھ کر ایک ستون کی طرف گئی جس سے ہم سایہ حاصل کرتے تھے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میرے پاس ایک چھری تھی جسے میں نے اپنی کمر میں لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر کوئی میرے قریب آیا تو میں اسے قتل کر دوں گی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی بیعت لے رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر ان کی بیعت لی کہ وہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے آدمی کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت پر ان کی بیعت لی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سنان بن ابی سنان بن محسن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنان بن ابی سنان کی بیعت پر لوگوں کی بیعت لینے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت لینا۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قریش مکہ کی طرف سفارت کے فرائض سر انجام دینے کی وجہ سے حدیبیہ میں موجود نہ تھے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت لی۔ ابن برہان الدین بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت لیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام پر گیا ہوا ہے، میں اس کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا، اور ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بایاں ہاتھ ان کے دائیں ہاتھوں سے بہتر تھا۔ اور مغازی الواقدی میں ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخت تلے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیعت لی، اور اس سے قبل لوگوں کے بیعت کرنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں گیا ہوا ہے، بس میں اس کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا درخت تلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا۔ جب قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 صحابہ کو چھوڑ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، تو انہوں نے آ کر درخت تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، حالانکہ اس سے قبل ان کی عدم موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیعت لے چکے تھے۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہوں نے آ کر درخت تلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے بیعت کرنے کے وقت فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں گیا ہوا ہے، بس میں اس کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا۔ بیعت کے بعد قریش کا صلح کے لیے کوشش کرنا۔ جب حدیبیہ میں بیعت مکمل ہو گئی تو سادات مکہ کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں میں عام لام بندی اور بیعت کے ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قریش کے خلاف جنگ برپا کرنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ بس قریش کو شدید خوف لاحق ہو گیا، کیونکہ وہ بدر اور احد اور خندق کے سخت عملی تجربات سے معلوم کر چکے تھے کہ اس جنگ کا نتیجہ بھی ان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ سہیل بن عمرو نے قریش کو صلح کی طرف مائل ہونے کا مشورہ کیسے دیا؟ یہی وجہ ہے کہ قریش کے لیڈروں نے سہیل بن عمرو کے مشورے کے مطابق صلح کے مطالبے میں جلدی کی۔
قریش نے سہیل بن عمرو اور حویتب بن عبد العزا اور دوسرے لیڈروں کو مسلمانوں کی نبض کو چھونے اور مسلمانوں کے موقف کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے حدیبیہ کی طرف بھیجا۔ پھر انہوں نے مکہ میں دار الندوہ کے سامنے ایک بیان پیش کیا کہ وہ اس بحران کے متعلق ایک آخری فیصلہ کریں جس کی وجہ سے مشرکین مسلمانوں سے بھی زیادہ پریشان اور مضطرب ہیں۔ سہیل بن عمرو اور باقی وفد کے ممبران جو واقعتاً جاسوس تھے اور وفد کی صورتحال میں مذاکرات کے لیے آئے تھے، وہ حدیبیہ میں موقف کی حقیقت سے باخبر ہو گئے اور انہوں نے صحیح طور پر معلوم کر لیا کہ مسلمانوں میں کس قدر جوش و خروش اور فیصلہ کن معرکے میں شمولیت کی استعداد پائی جاتی ہے۔ حویتب بن عبد العزا بن ابی قیس بن عبدود العامری القرشی فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے اور مؤلفۃ القلوب میں سے تھے۔ جنگ صفین میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر کے دوست تھے، وہی ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں لے گئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اسلام لانے سے خوش ہوئے۔ یہ بڑے مالدار آدمی تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین پر چڑھائی کی تو انہوں نے 40,000 روپیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرض دیا۔ فتح مکہ کے بعد حویتب مدینہ منتقل ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سن 54 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حویتب ہی نے حرم کی علامات کو نئے سرے سے بنایا تھا۔ سہیل بن عمرو نے بیعت رضوان کا مشاہدہ کیا۔ شاید یہ قریش کی خوش قسمتی تھی کہ جب مسلمان حدیبیہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے، اس وقت سہیل بن عمرو اور باقی ممبران وفد وہاں پر موجود تھے۔ سہیل اور اس کے ساتھیوں نے بیعت کے اقدامات کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے عقیدے کی خدمت، قربانی کی تیاری اور راہ خدا میں فداکاری کے سب سے بڑے نظارے کو دیکھا، جس سے ان کے دل مرعوب ہو گئے اور ان کے دلوں میں یہ بات جاگزی ہو گئی کہ قریش ان لوگوں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جن کے چہروں پر خوشی اور سرور جھلک رہا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے کے لیے مسابقت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دار الندوہ کے ممبران کے سامنے جنگ کی صورت میں اپنے ان خدشات کا اظہار کر دیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے قریش کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے صلح کرنے میں جلدی کریں، جس کے نتیجے میں جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی۔ قریش کی پارلیمنٹ نے اس تجویز کو، جو مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کی دعوت دے رہی تھی، قبول کر لیا اور سہیل بن عمرو کی سرکردگی میں مسلمانوں کے ساتھ صلح کے قیام کے لیے مذاکرات کے واسطے ایک وفد مقرر کیا۔ واقدی بیان کرتا ہے کہ قریش نے سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزا اور مکرز بن حفص کو بھیجا۔ جب قریش نے سہیل بن عمرو اور حویتب بن عبد العزا اور اس کے ساتھی قریشی جاسوسوں نے لوگوں کے جلد جلد بیعت کرنے اور جنگ کے لیے تیار ہونے کو دیکھا تو ان کے خوف و خدشات میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور وہ فیصلے کی طرف جلدی کرنے لگے۔ لہٰذا حویتب بن عبد العزا، سہیل بن عمرو اور مکرز بن حفص نے قریش کی طرف واپس آ کر اصحاب رسول کی سرت بیعت کا جو منظر دیکھا تھا اس کے متعلق انہیں بتایا۔ ان میں سے بعض اہل الرائے اصحاب نے کہا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر صلح کریں کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال یہاں آئیں اور 3 دن قیام کر کے اپنی قربانیوں کو ذبح کریں اور واپس چلے جائیں اور ہمارے شہر میں مقیم رہیں اور ہمارے پاس نہ آئیں۔ بس انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ جب قریش عدم جارحیت اور صلح پر متفق ہو گئے تو انہوں نے سہیل بن عمرو، حویتب بن عبد العزا اور مکرز بن حفص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح کے لیے بھیجا اور وفد کے سربراہ سہیل سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان سے صلح کر، اور تیری صلح میں یہ بات بھی ہو کہ وہ اس سال یہاں نہ آئیں۔ خدا کی قسم عرب یہ بات نہ کریں گے کہ تو گیا ہے، اور وہ بزور قوت ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ سہیل بن عمرو روشن ستارہ۔ سادات قریش میں سہیل بن عمرو عقل و حلم، سنجیدگی، اصابت رائے اور دور اندیشی میں ایک روشن ستارہ تھا۔
اس لیے قریش مشکلات اور الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی مدد حاصل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حدیبیہ کی مشکل میں الجھاؤ پیدا ہو گیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے جنگ کے لیے نکلنے اور معرکے کے لیے تیار ہو جانے کے بعد جنگ تک پہنچ گئی، تو یہ بات قریش پر بھی واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچے گی کہ مشرکین نے عثمان رضی اللہ عنہ اور 10 مہاجر صحابہ کو قید کر لیا ہے اور قتل کر دیا ہے، تو وہ اس جنگ میں ضرور شامل ہوں گے۔ تو وہ اس عامری سردار کی طرف آئے کہ وہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ان مذاکرات میں جن کا فیصلہ مکہ کی پارلیمنٹ نے کیا ہے ان کے وفد کا سربراہ ہو۔ قریشی وفد کا بورڈ۔ مذاکرات کا وفد 3 سادات مکہ سے بنایا گیا جو یہ تھے: نمبر 1 سہیل بن عامر عامری، سربراہ وفد۔ نمبر 2 حویطب بن عبد العزا، ممبر۔ اور نمبر 3 مکرز بن حفص عامری، ممبر۔ قریش کے نزدیک معاہدے کی لمبی چوڑی تجاویز۔ معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے اپنی پارلیمنٹ میں مذاکرات کرنے والے وفد کے لیے لمبی چوڑی تجاویز مرتب کی تھیں کہ حدیبیہ میں فریقین کے درمیان ان کے مطابق مذاکرات ہوں۔ خواہ کچھ بھی ہو، یہ کہنا ممکن ہے کہ حدیبیہ کی بیعت قریش کے متشددانہ اور معاندانہ موقف کو اعتدال پر لانے میں ایک بنیادی عامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قریش اور مسلمانوں کے درمیان جس بڑی آئٹم پر اختلافات پائے جاتے تھے، قریب تھا کہ وہ اختلاف ایک تباہ کن جنگ تک پہنچا دیتا۔ وہ آئٹم یہ تھی کہ قریش اس بات پر مصر تھے کہ مکہ میں جب تک ان کا غلبہ ہے وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے کلیتاً روکیں گے۔ لیکن آخر کار قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کے خیال سے باز آ گئے، مگر یہ باز آنا ایسے طریق سے ہو جس سے عربوں میں ان کی کچھ آبرو باقی رہ جائے، کیونکہ قریش نے ان میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کبھی بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پس قریش نے دارالندوہ میں اپنی آخری قرارداد میں مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہو کر مناسک عمرہ کی ادائیگی کی اجازت دینے سے اتفاق کیا، لیکن یہ اجازت اس سال نہیں ہوگی بلکہ آئندہ سال ہوگی۔ یہ قرارداد دراصل اس دانشمند قرارداد کی وجہ سے پاس ہوئی جس کے بموجب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ وہ قریش سے جنگ کیے بغیر مدینہ کو واپس نہیں جائیں گے۔ اسی وجہ سے اور اس جنگ کے شدید خوف کی وجہ سے جس کا معاملہ محض ہوائی باتوں سے طے نہیں ہو سکتا تھا، قریش نے سہیل بن عامر کو صلح کے قیام کے لیے مطلق اختیارات دے دیے اور ساتھ یہ شرط لگا دی کہ مذاکرات کے درمیان وہ ایک ہی پوائنٹ پر اڑا رہے کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور وہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے نہیں بشرطے کہ وہ آئندہ سال آئیں۔ انہوں نے سہیل بن عامر سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کیجئے اور صلح اس بات پر ہو کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں، اور معاہدہ صلح کے دیگر اقدامات اور تفاصیل کو انہوں نے سہیل بن عامر کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ سہیل دنیائے فصاحت میں ایک بلند مرتبہ رکھنے کے باوجود ایک دلیر ڈپلومیٹ اور گفتگو کا ماہر آدمی بھی تھا اور قریش کے عمدہ خطیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ بعد میں یہ شخصیت اسلام لے آئی اور شام کے مشہور معرکہ یرموک میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ آسان کر دیا۔ سہیل اپنے وفد کے ساتھ حدیبیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سہیل کو آتے دیکھا تو خوش ہوئے اور اپنے اصحاب کو کشادگی کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان کر دیا ہے۔ نیز فرمایا، اس آدمی کو بھیجتے وقت ان لوگوں نے صلح کا ارادہ کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ آسان فرما دیا ہے۔ لوگ تمہارے پاس رشتہ داریوں کے تعلقات اور صلح کے سوال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بس قربانی کے جانوروں کو بھیجو اور بلند آواز سے تلبیہ کہو، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ بس صحابہ نے فوج کے نواح سے تلبیہ کی آوازیں بلند کیں جو آسمان کی بلندی کو چیر رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح میں دلچسپی۔